بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماذج عہد المدنیتی والحضارتی، تمدن اور تہذیب کے زمانے کے نمونے۔ وہو یبتدئ منذ اوائل القرن الثانی الہجری، اور یہ زمانہ شروع ہوتا ہے دوسری صدی ہجری کے آغاز سے۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز سے یہ زمانہ شروع ہوتا ہے۔ سنۃ سنتین و ثلاثین و میتین، 132 سے لے کر سنۃ ست و خمسین و ستمائۃ من الہجرہ، 656 تک۔ اختلاط العربی بالعجم، عربوں کا عجمیوں سے اختلاط، میل جول، آپسی ربط۔ اختلاط، میل جول، باہمی ربط اور آپسی ربط۔ اختلاط العربی بالعجم، عربوں کا عجمیوں سے اختلاط۔ يبتدئ هذا العهد الأدبي في العراق والشام منذ زوال الأمويين في مجالات السياسة والحكم۔ یہ ادبی زمانہ شروع ہوتا ہے، یہ ادبی زمانہ شروع ہوتا ہے جو 132 سے 656 تک ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ادبی زمانہ شروع ہوتا ہے عراق کے اندر اور شام کے اندر، منذ زوال الامویین، امویوں کے زوال سے، جو خلافت امیہ ہے اس کے زوال سے یہ زمانہ شروع ہوتا ہے۔ کس چیز میں؟ فی مجالات السیاست والحکم، سیاست اور حکومت کے میدان میں، سیاست اور حکومت کے میدان میں امویوں کے زوال سے یہ زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ومنذ اختلاط العرب القوی مع الفرس والاجانب، اور عربوں کے زبردست اختلاط سے، میل جول سے، اختلاط العرب القوی، تو قوی یہ اختلاط کی صفت ہے، اور عربوں کے زبردست اختلاط سے، اختلاط میل جول سے، مع الفرس والاجانب، ایرانیوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ۔ فرس، ایرانیوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے فارس، جس کی جمع فرسان ہے، فارس کی جمع فرسان، جس کے معنی ہوتا ہے شاہ سوار کی، گھوڑ سوار کی۔ اور یہ ہے فارسی، فارسیون، اور فرس، فارسی یعنی جو ایران کے رہنے والے تھے۔ والاجانب، اجنبیون کی جمع اجانب، غیر ملکی۔ منذ اختلاط العرب القوی، عربوں کے زبردست اختلاط سے، مع الفرس والاجانب، ایرانیوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ۔ واستعانتهم بهم في حقول مختلفة من سیاسیة وثقافیة وادبیہ۔ واستعانتهم بهم، اور عربوں کا ایرانیوں سے تعاون لینا، استعانہ کے معنی تعاون لینا، اور عربوں کے ایرانیوں سے تعاون لینے سے شروع ہوتا ہے، تعاون لینے سے شروع ہوتا ہے۔ فی حقول مختلفۃ، بہت سے میدانوں میں، مختلف میدانوں میں عربوں کا، تو ایک ضمیر عربوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور ایک ضمیر ایرانیوں کی طرف۔ واستعانتهم بهم، تو پہلی ضمیر عربوں کی طرف، عربوں کا اختلاطیوں، ایرانیوں سے یا غیر ملکیوں سے تعاون لینے سے یہ شروع ہوتا ہے یہ دور۔ فی حقول مختلفۃ، بہت سے کھیتیوں میں، یعنی میدانوں میں، بہت سے میدانوں میں، من سیاسیت، خواہ سیاسی ہوں اور ثقافتی ہوں یا ادبی ہوں، سیاسی ہو، ثقافتی ہو اور ادبی ہو۔ وامتنانہم لہم فیہا، اور عربوں کا ان کا احسان مند ہونا، امتنا احسان مند ہونا، اور عربوں کا ان کا احسان مند ہونا اس سلسلے میں۔ وامتنانہم لہم فیہا، اور عربوں کے ان کے احسان مند ہونے سے بھی یہ دور شروع ہوتا ہے اور یہ زمانہ آتا ہے۔ وامتنانہم لہم فیہا، اور عربوں کے ان کے احسان مند ہونے سے اس سلسلے میں، الی ان استتب الامر بمعونتہم للعباسیین۔ استتبہ کے معنی ہوتے ہیں سازگار ہونا، سازگار ہونا کسی چیز کا۔ الی ان استتب الامر، یہاں تک کہ معاملہ سازگار ہو گیا ان کے تعاون سے،
یہاں تک معاملہ سازگار ہو گیا ان کے تعاون سے عباسیوں کے لیے. فخلفوا الامویین، تو عباسیوں نے امویوں کو پیچھے چھوڑ دیا. عباسیوں نے امویوں کو پیچھے چھوڑ دیا فی مجالات القوت والحیات، طاقت اور زندگی کے میدان میں. طاقت اور زندگی کے میدان میں. فخلفوا الامویین، تو انہوں نے امویوں کو پیچھے چھوڑ دیا طاقت اور زندگی کے میدان میں. یہ ہے پوری ابتدا. شروع میں جو عنوان قائم کیا، اختلاط العرب بالعجم، عربوں کا اجمیوں سے اختلاط. تو اختلاط پہلے ہوا، پھر اس کے بعد ادب کے اندر بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آتی گئی، ترقی آتی گئی، کچھ خصوصیات منتقل ہوتی گئی. پھر کر دیتا ہوں. یبتدئ ھذا العہد الادبی، یہ ادبی زمانہ شروع ہوتا ہے فی العراق والشام، عراق اور شام کے اندر. منذ زوال الامویین، امویوں کے زوال سے. فی مجالات السیاست والحکم، سیاست اور حکومت کے میدان میں. ومنذ اختلاط العرب القوی، اور عربوں کے زبردست اختلاط سے. مع الفرس والاجانب، ایرانیوں اور غیر ملکیوں کے ساتھ. واستعانتهم بهم، اور عربوں کا ان سے مدد لینے، عربوں کے ان سے مدد لینے کے ذریعے سے بھی. فی حقول مختلفۃ، بہت سے میدانوں میں، خواہ سیاسی ہوں، ثقافتی ہوں، ادبی ہوں. وامتنانہم لہم فیہا، اور عربوں کا ان کا احسان مند ہونا اس سلسلے میں، احسان مند ہونے سے بھی یہ دور شروع ہوتا ہے. یہاں تک کہ معاملہ سازگار ہو گیا ان کے تعاون سے عباسیوں کے لیے. معاملہ سازگار ہو گیا، معاملہ مناسب ہو گیا، معاملہ بحال ہو گیا ان کے تعاون سے عباسیوں کے لیے. فخلفوا الامویین، تو انہوں نے امویوں کو پیچھے چھوڑ دیا فی مجالات القوت والحیات، زندگی اور طاقت کے میدان میں. زندگی اور طاقت کے میدان میں انہوں نے امویوں کو پیچھے چھوڑ دیا. الادب فی مرحلۃ اوسع واجد، ادب وسیع اور نئے مرحلے میں، وسیع اور نئے مرحلے میں. الادب فی مرحلۃ اوسع واجد، ادب وسیع مرحلے میں اور نئے مرحلے میں. وہنا دخل الادب ایضا فی مرحلۃ جدیدۃ من الحیات، اور یہاں ادب داخل ہوا، یہاں ادب بھی داخل ہوا زندگی کے ایک نئے مرحلے میں، زندگی کے ایک نئے مرحلے میں. وہی کانت مرحلۃ اوسع واجد من السابق، اور یہ مرحلہ پہلے کے مقابلے میں بہت وسیع تھا اور بہت نیا تھا. پہلے کے مقابلے میں بہت وسیع تھا اور بہت نیا تھا. وہی کانت مرحلۃ اوسع واجد، اور یہ مرحلہ پہلے کے مقابلے میں بہت وسیع تھا اور بہت نیا تھا. جدید سے اجد ہے، بہت نیا تھا. بل انہا کانت مرحلۃ الرقی والحضارہ، بلکہ یہ ترقی اور تہذیب کا مرحلہ تھا، بلکہ یہ ترقی اور تہذیب کا مرحلہ تھا. فی التی جاءت بعد مرحلۃ نشأتہ وشبابہ، جو ابتدا اور شباب کے مرحلے کے بعد آیا. نشأت جو ابتدائی مرحلے اور شباب کے مرحلے کے بعد آیا، جو ابتدائی مرحلے اور شباب کے مرحلے کے بعد آیا. یہ زمانہ جو عباسی دور کا زمانہ ہے، یہ ترقی اور تہذیب کا مرحلہ تھا. التی جاءت، جو آیا، بعد مرحلۃ نشأتہ وشبابہ، اس کے ادب کے ابتدائی مرحلے کے بعد اور اس کے شباب کے مرحلے کے بعد. وذلك لأنه قد انفتح للأدب في هذا العهد باب واسع إلى الاستفادة من علوم وثقافات وفنون أجنبية مختلفة، اور ایسا اس وجہ سے کہ ادب کے لیے کھل گیا اس زمانے میں، ایسا اس وجہ سے کہ ادب کے لیے کھل گیا اس زمانے میں باب واسع، ایک وسیع دروازہ. ایسا اس وجہ سے کہ ادب کے لیے کھل گیا اس زمانے میں ایک وسیع دروازہ. إلى الاستفادة، استفادہ کرنے کا، من علوم، علوم سے، اور ثقافات، اور ثقافتوں سے، وفنون، اور فنون سے، اجنبیت، غیر ملکی، مختلفت، مختلف، متنوع غیر ملکی فنون، علوم اور ثقافتوں سے استفادہ کرنے کا ایک وسیع دروازہ عربوں کے لیے، ادب کے لیے کھل گیا، کھل گیا. اور ایسا اس وجہ سے کہ کھل گیا ادب کے لیے اس زمانے میں باب واسع، ایک وسیع دروازہ، الی الاستفادہ، استفادے کا، الی الاستفادہ، استفادے کا وسیع دروازہ کھل گیا، علوم سے، ثقافتوں سے، فنون سے،
اجنبیت مختلفہ جو غیر ملکی تھے اور مختلف تھے. ولیلاقتباس، اور اقتباس کا بھی دروازہ کھل گیا. اقتباس مانے اخذ کرنا، اقتباس لینا، اخذ کرنا، لینا اور اخذ کرنا. ولیلاقتباس، اور استفادے کے ساتھ ساتھ اقتباس اخذ کرنے کا بھی دروازہ کھل گیا. کس سے؟ مما کان یصل الی العرب، اس سے جو عربوں تک پہنچتی تھی، جو عربوں تک پہنچتی تھی. مما، اس سے استفادہ کرنے، اس سے لینے کا بھی دروازہ کھل گیا. مما کانا یصل الی العرب، اس سے جو عربوں تک پہنچتی تھی. من طرائف الادب، ادب کی انوکھی چیزیں. طرائف کے معنی ہیں انوکھی باتیں. ادب کی جو انوکھی باتیں عربوں تک پہنچتی تھیں، تو اس اختلاط سے لوگوں سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا اور لینا آسان ہو گیا. ولیلاقتباس، اور اقتباس کا بھی دروازہ کھل گیا اور اخذ کرنے کا بھی دروازہ کھل گیا، اس سے جو عربوں تک پہنچتی تھی. یعنی من طرائف الادب، ادب کی انوکھی باتیں. ومناہجہ، اور اس کے طریقے، اور اس کے طریقے. منہج کے معنی ہوتے ہیں طریقے، انداز، اسٹائل، اور اس کے طریقے، اس کے طریقے، اس کے انداز اور اس کے اسٹائل. فی امم مجاورۃ اخری، دوسری پڑوسی قوموں کے اندر، دوسری پڑوسی قوموں کے اندر جو ادب کی انوکھی باتیں تھیں، اس کے طریقے تھے، اس کے انداز تھے، اور یہ عربوں تک پہنچتے تھے، تو ان سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا. فی امم مجاورۃ اخری، دوسری مجاور یعنی پڑوسی قومیں، دوسری پڑوسی قوموں کے اندر جو باتیں تھیں ان سے استفادہ کرنا آسان ہو گیا. یہ ہے دو باتیں جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں. اب یہ منتقل ہو رہے ہیں نثر کی طرف. نثر اور کتابت. نثر اور کتابت کو کیسے عروج حاصل ہوا اور کیسے ان دونوں صنفیں آگے بڑھی، اس کا تذکرہ کریں گے. والکتابت، نثر ینثر و نثرن کے معنی تو معلوم ہے. نثر کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنا، نثر کے معنی بکھیرنا. اور نظم کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نظم کے معنی ہوتے ہیں پرونا اور نثر کے معنی بکھیرنا. تو یہ بکھری ہوئی جو نثر ہوتی ہے وہ بکھری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو نثر کہا جاتا ہے. الگ الگ، کوئی جملہ چھوٹا، کوئی جملہ بڑا، کوئی عبارت چھوٹی، کوئی عبارت بڑی، تو اس وجہ سے اس کو نثر کہا جاتا ہے. اور نظم وہ ایک وزن ہوگا، ایک خاص قافیہ ہوگا، اسی میں وہ نظم کہی جائے گی. اور شعر، اسی کو شعر میں منتقل کرتے ہیں. تو النثر والکتابت، نثر اور انشاء پردازی. کتابت سے مراد یہاں انشاء پردازی، نثر اور انشاء پردازی. ویسے اگر خطاطی کہنا ہو آپ کو تو اس وقت کہیں گے الخط، النثر والخط. لیکن یہاں الکاتب کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انشاء پرداز کے. انشاء پرداز وہ شخص جو اچھی نثر لکھتا ہو، اچھی عبارت تحریر کرتا ہو اور اچھا قلم اس کا ہو، تو اس کو انشاء پرداز کہا جائے گا. بہترین جاننے والا، عربی زبان کا بہترین جاننے والا. النثر والکتابت، تو نثر اور کتابت. رقی الکتابتی وازدہارها، کتابت کی ترقی اور اس کا عروج. کتابت کی ترقی اور اس کا عروج. ازدہار کے معنی عروج کے ہوتے ہیں، ازدہار. وقبلیت الکتابت منذ هذا العهد من بین اقسام الادب المختلفہ بوجہ خاص. اور ادب طاقتور، اور کتابت یعنی انشاء پردازی، انشاء پردازی طاقتور ہوئی اس زمانے سے. انشاء پردازی طاقتور ہوئی اس زمانے سے. من بین اقسام الادب المختلفہ، ادب کی مختلف قسموں کے درمیان. بوجہ خاص، خاص طور پر ادب کی مختلف قسموں کے درمیان اسی زمانے سے انشاء پردازی طاقتور ہوئی خاص طور پر. وظہرت فیہا جوانب ثقافیہ و تاریخیہ و فنیہ عدیدہ، اور اس میں بہت سے پہلو ظاہر ہوئے. جوانب کا مطلب پہلو. وزارت فیہا جوانب، اس میں بہت سے پہلو ظاہر ہوئے، ثقافتی بھی، تاریخی بھی، فنی بھی. اس طرح سے متنوع پہلو ظاہر ہوئے.
ظهرت فيها جوانب ثقافية تاريخية وفنية فكانت ذريعة كبيرة لتدوين كثير من المعارف والعلوم وتأليفها وجمعها وتعريفها في العربية. تو یہ انشاء پردازی بڑا ذریعہ رہی، فکانت ذریعتاً کبیرتاً، تو انشاء پردازی بڑا ذریعہ رہی لتدوین کثیر من المعارف والعلوم، بہت سے علوم و معارف، علوم و فنون کہہ لیجئے، معارف معرفتوں کے معنی بھی علم کے ہوتے ہیں، اس کی جمع معارف ہے، بہت سے علوم و فنون کے، بہت سے علوم و فنون کے جمع کرنے، مدون کرنے کا بڑا ذریعہ ہو گئی، بہت سے علوم و فنون کے جمع کرنے اور کے مدون کرنے کا ذریعہ ہو گئی. فکانت ذریعتاً کبیرتاً، تو بڑا ذریعہ ہو گئی لتدوین کثیر من المعارف والعلوم، بہت سے علوم و معارف کے مدون کرنے کا، وتالیفها، اور ان کے مرتب کرنے کا، تالیف مرتب کرنا، وجمعها، اور ان کو جمع کرنا، وتعریفها فی العربیہ، اور عربی زبان میں ان کے تعارف کرانے کا، عربی زبان میں ان کے تعریفها، ان کے تعارف کرانے کا بڑا ذریعہ ہو گئی انشاء پردازی. انشاء پردازی بڑا ذریعہ ہو گئی عربی زبان میں اس کے تعارف کرانے کا. یہ ہے انشاء پردازی، صرف کتابت نہیں بلکہ انشاء پردازی. وتحذبت كفن ادبی ایضا، اور یہ انشاء پردازی ایک ادبی فن کے طور پر سنوری. یہ انشاء پردازی ایک ادبی فن کے طور پر، تہذبت من سنورنا اور خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، بہتر ہونا، اس معنی میں ہے. اور یہ انشاء پردازی ایک ادبی فن کے طور پر سنوری. لہو حدودہ و معالمہ، جس کے حدود تھے اور جس کے نقوش تھے. لہو حدودہ و معالمہ، جس کے حدود تھے اور جس کے نقوش تھے. وَأَصْبَحَتْ أَحَدَ الْمَجَالَاتِ الْفَنِّيَّةِ لِلْإِبْدَاعِ وَالتَّأْثِيرِ، اور یہ میدان ہو گئی، اور یہ فنی میدانوں میں سے ایک میدان ہو گئی انوکھے پن کا اور اثر انگیزی کا. للابداع، انوکھے پن کا، ابداع، ابدا یبدع ابداعا کون ہوتے ہیں؟ وہ انوکھا پن، انوکھا پن، انوکھی باتوں کو پیش کرنا، انوکھے پن کا اور تاثیر کا، اثر انگیزی کا، اثر انگیزی کا یہ میدان ہو گئی. وَأَصْبَحَتْ أَحَدَ الْمَجَالَاتِ الْفَنِّيَّةِ، اور یہ انشاء پردازی ایک فنی میدان ہو گئی للابداع والتاثیر، انوکھے پن کا اور اثر انگیزی کا. ثم استمرت فی رقی وتطور، استمرت جاری رہنا، پھر یہ جاری رہی ترقی میں اور ارتقاء میں، یعنی برابر ترقی کرتی رہی، پھر یہ برابر ترقی کرتی رہی. ثم استمرت فی رقی وتطور، پھر یہ برابر ترقی کرتی رہی. حتی برزت فیہا اسالیب و طرق متنوعہ، یہاں تک کہ اس میں بہت سے اسلوب اور متنوع انداز ظاہر ہوئے، بہت سے اسلوب اور متنوع انداز ظاہر ہوئے. اور یہ ترقی کرتی رہی، آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس میں بہت سے اسلوب اور متنوع انداز ظاہر ہوئے، بہت سے اسلوب اور متنوع انداز ظاہر ہوئے. تو یہ ہے، انہوں نے صاحب کتاب نے بتایا کہ انشاء پردازی کی ترقی اور اس کا ارتقاء، اس کا عروج کیسے ہوا. پھر آگے بتا رہے ہیں، پڑھیے. تطور اسالیب الکتابتی والنثر، انشاء پردازی اور نثر کے اسلوب کی ترقی، انشاء پردازی اور نثر کے اسلوب کی ترقی. کانت الکتابۃ والخطابۃ فی عصر الصحابۃ ومن بعدہم الی اوائل القرن الثانی، کتابت یعنی انشاء پردازی، انشاء پردازی، والخطابۃ اور تقریر، تقریر کرنا، تقریر کرنا یعنی خطابت. فی عصر الصحابۃ، صحابہ کرام کے زمانے میں، ومن بعدہم اور تابعین کے زمانے میں، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں یہ دونوں چیزیں انشاء پردازی اور خطابت الی اوائل القرن الثانی، دوسری صدی کے آغاز تک، دوسری صدی کے آغاز تک، اس کی ابتدا تک، علی الطریقۃ التی ما عرف العرب غیرہا، اسی اسلوب پر رہی جس کے علاوہ عربوں نے جانا نہیں. ما عرف العرب غیرہا، اسی اسلوب پر رہی جس کے علاوہ عربوں نے جانا نہیں، بس اسی کو جانا. اور وہ کیا اسلوب ہے؟ وہی طریقۃ تدور علی توفیۃ المعنی واللفظ حقہما، اور وہ ایسا اسلوب ہے جو گردش کر رہا ہے
لفظ اور معنی کو پورا پورا حق دینے پر، لفظ اور معنی کو پورا پورا حق دینا، توفیت المعنی واللفظ حقہما، ایسا اسلوب ہے تدور جو گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، علی توفیت المعنی واللفظ، لفظ اور معنی کو ان دونوں کا پورا پورا حق دینا. وفا مانے وفا، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو لفظ اور معنی کو پورا پورا حق دینا ایک ہے. والعنایت بالایجاز، والعنایت بالایجاز والسہولت، اور اختصار اور آسانی کو ترجیح دینا، اختصار اور آسانی کو ترجیح دینا. عنایہ کیا معنی ہے؟ توجہ دینا، ترجیح دینا، اور اختصار کو ترجیح دینا، اور سہولت کو یعنی آسانی کو ترجیح دینا. والفصاحت والقوہ، اور فصاحت کو اور قوت کو بھی، فصاحت کو بھی اور قوت کو بھی. والبعد عن الاطناب والمبالغۃ والتزویق، اطناب کے معنی ہوتے ہیں طوالت، تفصیل، تفصیل اور طوالت کو اطناب کہا جاتا ہے. مبالغہ، مبالغہ وہی مبالغہ آرائی، مبالغہ آرائی. تزویق کون ہوتے ہیں؟ خوبصورت بنانا، خوبصورت بنانا. ملمہ سازی کہہ لیجئے، ملمہ سازی، جس کو ملمہ کیا جائے. تو طوالت، مبالغہ، مبالغے اور ملمہ سازی سے مکمل دوری، مکمل دوری. طوالت اور مبالغے اور ملمہ سازی سے مکمل دوری، مکمل سازی سے ملمہ سازی سے مکمل دوری، ملمہ سازی سے مکمل دوری. ولما عظم اختلاط العرب بغیرہ من الفرس، لیکن جب عربوں کا اختلاط اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے یعنی ایرانیوں سے ہوا، زیادہ ہوا. ولما عظم، عظم من ہوتے ہیں زیادہ ہونا. لما عظم اختلاط العربی، جب عربوں کا اختلاف زیادہ ہوا، بغیرہم اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے یعنی ایرانیوں سے، وکثر فیہم کتابہم، اور ان میں انشاء پرداز بھی زیادہ ہوئے. وکثر فیہم کتابہم، اور ان میں انشاء پرداز بھی زیادہ ہوئے. سرت فیہم بعض العادات الفارسیہ، تو ان میں بعض فارسی عادتیں سرایت کر گئیں، بعض فارسی عادتیں ان میں سرایت کر گئیں. سرت فیہم، سرایسی سریانن، سرایت کر جانا، داخل ہو جانا، تو ان میں سرایت کر گئیں بعض فارسی عادتیں. من اغراق فی التبجیل، یعنی احترام میں مبالغہ، احترام میں مبالغہ، احترام میں مبالغہ. و تزویق للاسلوب، اور اسلوب کی ملمہ سازی، اسلوب کی ملمہ سازی. ذوق یذوق تزویق، خوبصورت بنانا، ملمہ سازی کرنا. تبجیل کے معنی احترام، احترام و تقدس میں، احترام میں مبالغہ آرائی اور اسلوب کو بہتر بنانا، خوبصورت بنانا. واستعمال التحمیدات وما الی ذلک، اور تعریفی کلمات کا استعمال، تعریفی کلمات کا استعمال، اور اس کے علاوہ تعریفی کلمات کا استعمال ان کے علاوہ. یہ ہے وہ چیز. اگر پوچھا جائے کہ قدیم زمانے کا اسلوب کیا تھا اور عہد عباسی کا اسلوب کیا رہا، عہد عباسی کا اسلوب کیا رہا، تو یہ پیراگراف ہے جس میں آپ ذکر کریں گے. قدیم زمانے کے اسلوب کی بات بتائیں گے کہ توفیت المعنی واللفظ حقہما نمبر 1، العنایت بالایجاز نمبر 2، السہولہ نمبر 3، الفصاحہ نمبر 4، القوہ نمبر 5، البعد عن الاطناب والمبالغۃ والتزویق نمبر 6. تو اس طرح سے 6 خصوصیات ذکر کر دیں گے. لیکن جب اختلاط ہوا تو پھر فارسی عادتیں، ایرانی عادتیں، ایرانی اطوار سب منتقل ہوتی گئی، اور ان میں ملمہ سازی بھی آ گئی، اسلوب کو بنا سنوار کے پیش کرنا بھی آ گیا، اور تعریفی کلمات کو ذکر کرنا شروع میں، ورنہ بات بڑی غیر معتبر ہوگی، بات کا اعتبار نہیں ہوگا، بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اب صاحب کتاب بتا رہے کہ نثر نگاری، انشاء پردازی، نثر نگاری، انشاء پردازی بار بار کہہ رہے ہیں. تو یہ نثر نگاری، انشاء پردازی کی صنفیں کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں جن میں ان کا ظہور ہوا، جن میں یہ چیزیں سامنے آئیں؟ تو سب سے پہلے انہوں نے خطوط نگاری کا تذکرہ کیا ہے. خطوط نگاری، خطوط نگاری، خطوط جو لکھے جاتے تھے عربی میں سرکاری، اس میں بھی اسلوب کی تبدیلی اور اسلوب کا زبردست اثر ظاہر ہوا.
تو فن الترسل کہتے ہیں خطوط نگاری کا فن. ترسل سے مطلب مراسلہ نگاری، خطوط نگاری کا فن، فن الترسل. فن الترسل. پھر اس کے بعد آئے گا ذکر فن المقالہ، یعنی مقالہ نگاری. مقالے یہ خطوط نگاری ہے. پھر بعد مقالہ نگاری آئے گا. پھر اس کے بعد الخطابہ آئے گا، خطابت کا اس کی صنف بھائی پائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد الوصیہ آئے گا، وصیت وغیرہ کی چیزیں پائی جاتی تھی. تو عصر عباسی میں کئی صنفیں تھی نثر کی. عصر عباسی میں نثر کی کئی صنفیں تھیں جن میں نثر اور کتابت کا ظہور ہوا. جیسے فن ترسل ہے، جیسے مقالہ نگاری ہے، اور جیسے خطابت ہے، اور جیسے مقامہ کا اسلوب ہے، اور دوسری چیزیں ہیں. یہ تمام باتیں ہیں جو عہد عباسی کی نثر میں شامل ہیں. یہ تھوڑا سا پڑھ لیجیے فن الترسل. چلیے فن الترسل مراسلہ نگاری کا فن. ومن هنا بدأت آثار الطریقۃ الفارسیہ، اور یہیں سے فارسی اسلوب کے اثرات ظاہر ہونے لگے. بدأت آثار الطریقۃ الفارسیہ، فارسی اسلوب کے اثرات، یہیں سے فارسی اسلوب کے اثرات ظاہر ہونے لگے. تتجلی ظاہر ہونے لگے فی الطریقۃ العربیۃ من الکتابہ، انشاء پردازی کے عربی اسلوب میں. انشاء پردازی کے عربی اسلوب میں. طریقہ کا مطلب اسلوب، انداز نگارش، انداز تحریر، طرز نگارش. یہیں سے ظاہر ہونے لگے فارسی اسلوب کے اثرات. تتجلی ظاہر ہونے لگے فارسی اسلوب کے اثرات عربی اسلوب میں انشاء پردازی کے. وبدأ يتعین له اسلوب خاص وخطۃ معینہ، اور اس کا خاص اسلوب بھی متعین ہونے لگا. بدأ یتعین، متعین ہونے لگا، لہو اس کا، اسلوب خاص، خاص اسلوب، وخطۃ معینہ اور متعین نظام. خطہ کے معنی ہوتے ہیں پروگرام، نظام. خطہ نظام اور پروگرام، تجویز، نظام، پروگرام، تجویز. وخطۃ معینہ اور اس کے متعین پروگرام بھی. الی ان اصبحت صناعۃ ادبیۃ مہذبہ، یہاں تک کہ وہ انشاء پردازی ہو گئی صناعۃ، ایک فن مطلب کاریگری، فن. یہاں تک کہ انشاء پردازی ہو گئی فن ادبی مہذبہ، جس کو سنوارا گیا تھا، خوبصورت ادبی فن ہو گئی. یہاں تک کہ انشاء پردازی خوبصورت ادبی فن ہو گئی. مہذبہ کا مطلب خوبصورت ادبی فن ہو گئی. سمیت بفن الترسل، جسے ترسل کے فن سے جانا گیا، ترسل کے نام سے جانا گیا. وذالک منذ عصر مروان ابن محمد، اور یہ مروان ابن محمد کے زمانے سے تھا، محمد کے زمانے سے تھا. آخر خلفاء الامویین، امویوں کے آخری خلیفہ مروان ابن محمد کے زمانے سے تھا. علی ید کاتبہ عبد الحمید بن یحییٰ، علی ید کاتبہ اس کے منشی اور اس کے انشاء پرداز عبد الحمید بن یحییٰ کے زمانے کے ہاتھوں. جتنے خلفاء ہوتے تھے، جتنے بادشاہ ہوتے تھے، وہ اپنا ایک منشی رکھتے تھے، کسی پڑھے لکھے کو آدمی کو رکھتے تھے. آج بھی سیکریٹری ہوتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے وہ لوگ لکھواتے ہیں. تو اس زمانے میں جس نے مراسلہ نگاری کے فن کو بہت زیادہ اہمیت دی اور اس میں نمایاں کردار ادا کیا، اس کا نام عبد الحمید بن یحییٰ ہے. اور یہ مروان ابن محمد جو امویوں کا آخری خلیفہ تھا اس کے زمانے میں تھا. اب اس کے بعد عبد الحمید بن یحییٰ کا تذکرہ کریں گے مختصر سا، پھر اس کے بعد اسی چیزوں کا تذکرہ کریں گے.